جس کے ساتھ صاحب کتاب نہ ہو. آدم ہے کتاب نہیں, نوح ہے کتاب نہیں. کیا مطلب؟ قدرت کو یہ تو گوارا ہے کہ نبی بغیر کتاب کے رہے, یہ گوارا نہیں ہے کتاب بغیر صاحب کتاب کے رہے. اچھا, تو اب اللہ کی یہ کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے, یہ ناسخ ہے. توریت و زبور و انجیل منسوخ ہے. ہے تو اللہ کی کتاب. کیا میں توریت پر عمل کروں, توریت کے مطابق زندگی گزاروں, تو کیا میری نجات کے لیے کافی ہے؟ یہ نہیں. زبور پر نہیں, انجیل پر نہیں. کیوں؟ اللہ کی نہیں ہے. کہا آئی تو اللہ کی طرف سے تھی. توریت و زبور و انجیل اللہ کی طرف سے آئی تھی, منسوخ ہو گئی. قرآن اللہ کی کتاب ہے. چلیے بات کو اس طرح کرتے ہیں, موسیٰ پر ایمان لائے کافی ہے, عیسیٰ پر ایمان لاؤ کافی ہے؟ کہا نہیں, وہ اللہ کے نبی تھے, محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا, اب جیسے وہ انبیاء تھے ایسے ہی ان کے معجزات بھی منسوخ ہو گئے. معجزات بھی تھے. اب پوچھ رہا ہوں, قرآن آخری رسول کا معجزہ تھا یا معجزہ ہے؟ معجزے کے لیے ضروری ہے کوئی معجز نما ہو. بھی موسیٰ ہے, عصائے موسیٰ ہے, موسیٰ چلے گئے, عصائے موسیٰ رہ گیا. اب معجزہ رہا کسی اور کے ہاتھ میں آ کر, کیا عصائے موسیٰ اژدہا بنا؟ نہیں بنا. کیا مطلب؟ معجزہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی معجز نما ہو. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتاؤ, قرآن معجزہ تھا یا قرآن معجزہ ہے؟ اگر قرآن معجزہ ہے اور ہر معجزے کے لیے طے کیا کہ ایک معجز نما ہونا چاہیے, تو مجھ کو بتاؤ اس کائنات میں اب معجز نما کون ہے؟ ٹھیک ہے, تو معنویت غائب. میں پھر متصل ہو رہا ہوں اپنی گفتگو سے. اب آج تو دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو دیکھا نہیں. اگر دیکھ لیتے تو شاید زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے. بعض احباب کے خیالات اس طرح بھی ہوتے ہیں, جن میں ایک خیال خام یہ ہے کہ اگر ہم کو عربی آتی تو ہم اسلام زیادہ سمجھ لیتے. یاد رکھنا, کسی پیغام حق کا کسی زبان سے تعلق نہیں ہوتا. کیا بھائی تم کو نہیں آتی عربی؟ ابو جہل کو تو آتی تھی نا, ابو لہب کو تو آتی تھی نا. کیا ہو گئے مسلمان؟ نہیں ہوئے نا مسلمان. اچھا, سلمان تو فارس کے رہنے والے تھے. عزیزان محترم, یہ جو بولا جائے ظاہری زبان سے یہ مادیت ہوتی ہے, وہ اخلاص جو دل میں ہوتا ہے وہ معنویت ہوتی ہے. اب 5ویں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشاد سے. توجہ, ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من نور
अल्लाह ने नूर मोहम्मद को नूर से खल्क फरमाया। व इख्तिराअहु फी अज़मतिही व जलालतिही, और उसको अपनी अजमत व जलालत से इख्तिरा फरमाया। इख्तिरा नूर से, इख्तिरा का मतलब होता है जुदा होना, एहया होना, अख्ज़ होना, निकालना, पैदा करना नहीं होता। अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को इख्तिरा किया उस नूर से जो साहिब अजमत भी था और साहिब जलालत भी था। कौन सा नूर? हज़रत अमा साहब से कुछ गुफ्तगू हो रही थी आते हुए, कौन सा नूर? कि जब वो नूर से अलग हुआ तो उस वक्त चूंकि कदीम ने बनाया था तो ये बनने वाला नूर भी कदीम ही नहीं, भूल गए कल की बात, कदीम ही नहीं, असलिल कदीम, असलिल कदीम, कदीम की जड़, कदीम की असल। फिर इतना तो सबने लिखा। इस्माइल हक्की से शाह वलीउल्लाह तक और शाह वलीउल्लाह से अब्दुल अजीज उर्फी तक के मासूम कहते हैं, सरकार दो आलम फरमाते यफ्सिलु नूरुना मिन नूर रब्बिना का शुआइ शम्स मिन अश-शम्स। हमारा नूर अल्लाह के नूर से इस तरह जुदा हुआ जिस तरह शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है। शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है। बताना, क्या शुआए आफताब को आफताब खल्क करता है? आप यकीन करें, आगाज़े गुफ्तगू तो इस उन्वान पर हो गया था, लेकिन मैं भी बहुत डरते डरते आगे बढ़ता हूं, इसलिए ख्याल रहता है कहीं पैमाने छलकने ना पाए। अच्छा, तो अब बताना, हमारा नूर अल्लाह के नूर से इस तरह जुदा हुआ जैसे शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है। अच्छा, तो शुआए आफताब की जगह पर है नूर मोहम्मद, आफताब की जगह पर है नूर परवरदिगार। ठीक है ना? तशबीह क्या है? जैसे शुआए आफताब ऐसे हमारा नूर, जैसे आफताब ऐसे नूरे परवरदिगार। तब बताना, क्या शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है? वही होती है शुआए आफताब जहां आफताब होता है। आफताब वही होता है जहां शुआए आफताब होती है। वही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तो मेरे हलक से तो ये बात उतरती नहीं कि मेराज की रात सरकार दो आलम अल्लाह से मिलने गए थे। अल्लाह तो होता ही वहां है जहां मोहम्मद होता है। शुआए आफताब निकलती कहां से है? देखो, एक जुमले में एक बहुत बड़े मसले को हल कर रहा हूं। शुआए आफताब निकलती कहां से है? आफताब से। और जाती कहां है? यह है मोहम्मद की जिंदगी, यह है मोहम्मद की मौत, है ना? यफ्सिलु नूरुना मिन नूरि रब्बिना का शुआइ शम्स मिन अश-शम्स। यही रोशनी, और मेरा साथ देना, यही रोशनी, नूर एक प्रिज्म में से गुजरी। यही डॉक्टर साहब पहुंच गए। प्रिज्म में से गुजरी, 7 रंगों में तकसीम हो गई।
7 रंगों में तकसीम हो गई, समझ रहे हो ना। जब नूरे मानवी मादी पैकर में आया, असल में तो एक था, 7 जातों में तकसीम हो गया। हो गया ना। 7 में नहीं, जो पहुंच गए परवरदिगार आलम जज़ाए खैर दे, जो नहीं पहुंचे उनको भी साथ लेके चलना है। देखो, लक़द आतैना का सबअ मिनल मसानी व कुरान अल अज़ीम, ऐ हबीब हमने तुझे कुरान दिया और दोहराए जाने वाले 7 दिए। अब 7 को दोहरा लो, 7 को दुगना कर लो तो कितने बनेंगे? नहीं, इस तरह भी नहीं। दुआए मशरूल में पढ़ते हो ना, 7 मर्तबा आता है बेही 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 बेही। ये 7 कौन है? अभी नहीं समझे भाई। 4 मासूमीन के नामों को जमा कर लो, 7 नाम है जो कभी मोहम्मद की शक्ल में आए, कभी अली की शक्ल में आए, कभी अइम्मा मासूमीन की शक्ल में आए। ठीक है, अच्छा। तो ये नूर असलिल कदीम, अब जब परवरदिगार आलम ने इस नूर को बशरी पैकर में डाला, जब इस नूर को बशरी पैकर में ढाला, तो मेरा 7वां इमाम कहता है वो वक्त है जब परवरदिगार ने मेरे जद के नूर को खल्क फरमाया। अब तक क्या है? इख्तिरा। अब क्या है? खल्क। अब खल्क की मंजिल है, और जब खल्क की मंजिल आई तो अपने हबीब के पैकर पे नजर डाल के कहता है, अब्दी इज्जती व जलाली लौला का लेमा खलक़तुल अफ़लाक। अगर तेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो इन आसमानों को हरगिज़ खल्क ना करते। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब देखो, बहुत जल्दी जल्दी गुजरना है, काफी वक्त सर्फ हो गया, और आज के बाद हमारे पास फकत 5 घंटे हैं, और जाहिर है कि 2 रोज में गुज़िश्ता कुछ तवालत भी आपको हुई, और ये भी चाहता हूँ वक्त पर बात खत्म हो जाए। तो क्या फरमाया? लौला का लेमा खलक़तुल अफ़लाक। आसमानों को क्यों पैदा किया? मोहम्मद तेरी वजह से, तुझको पैदा करना था। तो आसमान नूरे मोहम्मद का सदका, जमीन नूरे मोहम्मद का सदका, ये कायनात नूरे मोहम्मद का सदका। मकसद इसका ज़ाते मोहम्मद, ठीक है। मकसद चूंकि ज़ाते मोहम्मद है, अगर ये ज़ात ना रहे तो आसमान को बाकी रहने का हक है, जमीन को कयाम का हक है, फिजा को बाकी रहने का हक है नहीं। इसलिए जिसके लिए बनाया, जब वही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं। सरकार दो आलम एक मखसूस मौके पर निगाहों से ओझल हो गए। कुछ लोगों ने समझा शायद मोहम्मद गुजर गए। मैं पूछ रहा हूं, अगर मोहम्मद मर जाते तो फिर तो इस आसमान को तबाह हो जाना चाहिए था ना, आसमान को फना हो जाना चाहिए था ना। भाई एक मानवी था, एक मादी था, क्या इसीलिए हमने नूरे मोहम्मदी को इस बशरी पैकर में ढाला था ताकि 7 ऐसे नजर आ जाएं, हर दौर में मोहम्मद मानवी तौर पर भी बाकी रहे, मादी तौर पर भी बाकी रहे, और कायनात को सवात रहे। अच्छा, कुछ और वजाहत हो जाए। बनाया अभी अब्दी खैरती व खल्की, ऐ मेरे बंदे, तू मेरी मखलूक, ऐसी मखलूक कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मौजू। परवरदिगार खालिक, मोहम्मद मखलूक। लेकिन या अब्दी अंतर मुराद व अंतर मुरीद, जो तू चाहता है वो मैं हूं, जो मैं चाहता हूं वो तू है। और दिया ऐसा पैकर,
عرفان علی صاحب تشریف رکھتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہما داران تو تنہا داری. کیسا خوبصورت، کیسا صاحب جمال، کیسا صاحب کمال، کیسا صاحب جلال. کیوں؟ سنو گے کیوں؟ کتاب کا نام روح البیان، لکھنے والے ہیں ملا اسماعیل حقی، برادران اہل سنت کے مشہور محدث. اچھا ایک بات کہہ دوں میں آگے بڑھنے سے پہلے، میری لغت میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے. کیوں؟ میری تعریف میں، میری لغت میں، میری سمجھ میں بس جو آل محمد کے کمال کا عرفان رکھتا ہے، جو مقام محمد و آل محمد کو سمجھتا ہے، نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے. جو مقام آل محمد میں قطر بیوت کرتا ہے، سر پہ امامہ بھی باندھ لے، میری نظر میں ملنے کے لائق بھی نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں علماء کی توہین کر رہا ہوں. میں تو طالب علم ہوں، علماء کے قدموں کی خاک ہوں. نہیں، علماء کی توہین نہیں کر رہا ہوں. آقائے محسن الحکیم طباطبائی کے زمانے میں حوض علمیہ میں کسی طالب علم نے چوری کر لی، خبر مشہور ہوئی کہ عالم نے چوری کر لی، تو آقا حکیم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو، بھائی توجہ کرنا، آقا حکیم کہنے لگے یہ نہ کہو عالم نے چوری کی، یوں کہوں چور عالم کے لباس میں آ گیا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں علماء مقصر نہیں ہوتے، کچھ مقصر علماء کے لباس میں آ گئے. اب سننا کیا لکھا روح بیان کے لکھنے والے نے کہ پروردگار عالم نے برکت کا جوہر نکالا. عرفان علی صاحب توجہ، برکت کا جوہر نکالا تو اپنے حبیب کا سر بنا دیا. ذکر کی روح نکالی تو محمد کی زبان بن گئی. حیا کا ارتھ نچوڑا تو محمد کی آنکھیں بن گئی. حقیقت عبرت کو لیا، محمد عربی کے کان بن گئے. شفق کی سرخی کو لیا، اپنے حبیب کے لب تراش دیے. جنت کے شہد کو لیا، اپنے حبیب کے لعاب کو بنا دیا. الحمدللہ حسن روا صاحب گفتگو زیادہ مشکل نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ. دیکھیے جس طریقے سے اپنے حبیب کا پیکر تراشا، پھر یاد کر لینا، برکت کے جوہر سے، ذکر کی روح سے، حیا کے عرق سے، جنت کے شہد سے، شفق کی سرخی سے. اب ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، یہ تعریف تو بڑی ہے. جو جس چیز سے بنتا ہے وہ چیز تو پہلے ہوتی ہے نا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ حیا کے عرق سے آنکھیں بنی تو حیا پہلے، محمد بعد میں. جنت کے شہد سے لعاب بنا تو جنت پہلے. بھائی محمد تو اس شخصیت کا نام ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا مگر نور محمد تھا. پھر بنا کیسے؟ ہے نا بات؟
میں نے ایک واقعہ بیان کیا، اب ایک سوال پیدا کیا ہے، یہ ہو کیسے گیا؟ ایک بات تم نے سن رکھی ہے کہ سرکار ختم مرتبت کا سایہ نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ ایک بحث ہے. علامہ فخر الدین رازی نے اور شاہ ولی اللہ نے ایک توجیہ پیش کی کہ چونکہ سرکار ختمی مرتبت اصحاب کے حلقے میں باہر نکلتے تھے، اگر حضور کا سایہ ہوتا تو ممکن تھا کسی کے قدم حضور کے سائے پر پڑ جائے. اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی کے قدم اس کے حبیب کے سائے پر پڑے. تو اب تو فرق سمجھ لو نا، مادیت کا اور معنویت کا. کہیں یہ بھی گوارا نہیں کسی کے قدم سائے پر پڑے. کہیں کہتا ہے علی اپنے دوست سے اپنے قدموں کے ساتھ نبوت کے دوست پر بلند ہو جا. اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، سایہ نہیں ہوتا تھا. کبھی موقع ملا انشاءاللہ گفتگو کروں گا سائے کا وزن ہوتا ہے یا نہیں. چلو بتا دیتا ہوں، بہت کچھ چھوڑ چھوڑ کے چلتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام مسئلہ یہ ہے کہ جب طالب علم یہ سمجھنے لگ جائے میں عالم ہو گیا تو علم کہاں سے آئے گا؟ علماء کون؟ علماء وہ کہ جو پیغمبر سے ایسے تعلق رکھتے ہیں، جو کہتے ایسے حضور کے پیچھے پیچھے چلا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اس سے بہتر تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ بھی بڑا ہو کر اونٹنی بن جاتا ہے. نہیں اور سنو گے، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طرح بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یہ نہیں فرمایا جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. کیوں؟ سمجھتے ہو، دودھ غذا سے بنتا ہے، لیکن غذا بہت سی طبعی اور کیمیاوی تبدیلیوں کے بعد دودھ بنتا ہے. لیکن پرندہ جو دانا بھراتا ہے ہو بہو ویسا ہی جیسا کھاتا ہے ایسا ہی پہنچاتا ہے. تو پہنچایا، ٹھیک ہے. اچھا اب جا کر دیکھنا سورہ مبارکہ فرقان 25واں سورہ ہے، اس کی 45ویں آیت ہے. اور بڑے غور سے ترجمہ بھی سن لینا تو پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. علم تری الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ میرا مولا ہی جانتا ہے کہ میں اس سورج سے اپنی گفتگو کو نبوت ہی پر رکھنا چاہتا ہوں. الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ اب اس الی ربک میں جو لطف ہے، لیکن پھر طوالت ہو جائے گی، میں آگے بڑھا ہوں. کیف مد الظل، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا؟ سائے پر بات کر رہا تھا نا. کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا.
ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. رکو، علم ترى الی ربک، صیغے واحد کے جمع کے ہیں جی، واحد کے ہیں نا. علم ترى الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا، صیغہ کس کا ہے؟ واحد کا نا. اب کہتا ہے ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے سورج کو دلیل بنا دیا. یہ میں ہم کیسے ہو گیا؟ بس بھائی اس سے زیادہ نہیں. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو دلیل بنا دیا. کیا کیا؟ علم ترى الی ربک، کیا تو اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ کیفا مد الظل، اس نے سائے کو کیسے پھیلایا. 2003 میں جو حضرات ہماری گفتگو میں موجود تھے، اگر ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو پرانی عمارت میں، تو میں نے سایوں کے تسبیح و رکوع و سجود پر گفتگو کی تھی. آج ایک منزل آگے بڑھ رہا ہوں. کس کو پھیلایا؟ سائے کو. سوال یہ ہے جنت کے شہر سے نہیں، حیا کے عرش سے نہیں، برکت کے جوہر سے نہیں. برکت تو محمد عربی کے بعد آئی، حیا تو محمد عربی کا صدقہ ہے. تو ہوا کیا؟ علم ترى الی ربک کیف مد الظل. اب آپ پوری طرح متوجہ تو پڑھ رہا ہوں سورہ واقعہ. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. یہ ترجمہ کر دوں، کیا کہنا اصحاب یمین کا؟ وہ بے کانٹے کی بیریوں کے پاس ہوں گے، ظل ممدود پھیلائے ہوئے سایوں کے نیچے ہوں گے. وہی سورہ فرقان میں سائے کو پھیلایا اور جنتیوں کو سائے کے تحت کر دیا. اب سمجھے کیا ہے بھائی؟ حبیب کا سایہ کیسے ہوتا، محمد کا سایہ کیسے ہوتا؟ اس نے محمد کے سائے کو لیا، کئی سائے سے زمین بنا دی، کئی سائے سے آسمان بنا دیا، کئی سائے سے جنت بنا دی. اس جنت میں اصحاب یمین آ گئے. جنت کچھ نہیں، محمد کے سائے کا نام ہے. بات آپ تک پہنچی نا؟ اس کا نام ہے ذات محمد. اب دیکھو معنویت اور مادیت کو سمجھنا. ویسے اس تفصیل تک نہیں جاؤں گا، میں نے جیسا کہ عرض کیا مجھے بھی بہت سنبھل کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. عبد کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے حرکات و سکنات سے معبود بلند ہو. عجیب بات کہہ گیا، معبود بلند ہو. یہ تو میرا بیان تھا نا، دلیل بھی لیتے جاؤ. کوئی ایسا موقع نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف اپنے ذریعے کرایا ہو. جب کرایا حبیب کے ذریعے اپنا تعارف کرایا. یہ نہیں کہ محمد وہ ہم نے بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم وہ ہیں جس نے ایسا رسول بھیجا